کل انشاءاللہ جمعے کے دن جمعے کی نماز کے بعد پورے پاکستان میں انشاءاللہ 18 اکتوبر کو ہر ضلع کے اندر، ہر شہر کے اندر آپ لوگوں نے بھرپور طریقے سے نکلنا ہے اور آپ لوگوں نے پرامن احتجاج کرنا ہے، اور عمران خان کی رہائی، ہمارے باقی لیڈرشپ کی، ہمارے ورکرز کی، ہمارے لوگوں کی رہائی، اور عمران خان صاحب کے ساتھ جو ایک رویہ اختیار کیا ہوا ہے کہ ملاقات تک نہیں چھوڑی جا رہی، اس کے اوپر آپ لوگوں نے نکل کے پرامن احتجاج کرنا ہے۔ ساتھ ساتھ جو ایک غیر آئینی ایک ترمیم کی جا رہی ہے، اس کے خلاف آپ نے آواز اٹھانی ہے، کیونکہ آج یہ وقت ہے کہ اگر ہم لوگوں نے اپنے ملک کے لیے، اپنی آنے والی نسل کے لیے آواز نہ اٹھائی تو شاید جن حالات سے ہم گزرے یا جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ہماری نسلیں اس سے بھی بدتر حالات سے گزریں گی۔ میں تمام ان لوگوں کو یہ میسج دے رہا ہوں کہ جو اس وقت فیصلے کر رہے ہیں کہ مہربانی کر کے ایسے فیصلے نہ کریں جو اس ملک کی عوام کی مفاد میں نہیں ہے، جو پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے۔ آپ جواب دہ ہیں، ان فیصلوں کا آپ کو جواب دینا پڑے گا، اور ان فیصلوں سے جو بھی نقصانات ہو رہے ہیں، چاہے وہ عوام کو ہو رہے ہیں، چاہے وہ پاکستان کو ہو رہے ہیں، تو اس کی ذمہ داری آپ پہ عائد ہوگی۔ انشاءاللہ ہم حق کے ساتھ، سچ کے ساتھ، اپنی حقیقی آزادی کے ساتھ، اپنے آئین کے تحفظ کے لیے انشاءاللہ ہم کھڑے تھے، ہم کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ ہم کھڑے رہیں گے۔ میں آپ سب کو ایک دفعہ پھر بھرپور طریقے سے پورے پاکستان کے اندر ہر شہر میں پرامن طریقے سے نکل کے اس احتجاج کے لیے پرزور اپیل کر رہا ہوں، اور مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ کہ آپ نے بھرپور طریقے سے پاکستان اور پوری دنیا کو یہ پیغام دینا ہے کہ آپ ایک زندہ قوم ہیں، آپ آزاد ہیں انشاءاللہ، اور اپنے حق کے لیے آپ کھڑے ہیں۔ آئین کے اندر وضع کردہ اصول، ابھی جیسے سینئرز نے بتایا کہ ججمنٹس ہیں، طریقہ کار وضع کیا گیا ہے، سینٹ کمپلیٹ نہیں ہے، نیشنل اسمبلی کمپلیٹ نہیں ہے، دونوں ہاؤسز نہیں ہیں، تو کیوں آپ چاہتے ہیں کہ عوام کی نمائندگی کا حق رکھنے والے نمائندے اس پارلیمنٹ سے باہر ہوں اور ان کی غیر موجودگی میں آپ کوئی آئینی ترمیم کرنا چاہتے ہیں؟ یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، لہٰذا یہ ٹائمنگ میلاپرڈی ہے، اور یہ جو طریقہ کار ہے یہ بھی میلاپرڈی پہ مبنی ہے۔ ہم نے فار دا ٹائم بھی اس پوزیشن کو وڈرا کیا ہے، لیکن ہم لوگ اپنا رائٹ ریزرو رکھتے ہیں کہ ہم اس کو ضرور چیلنج کریں گے۔ پورے پاکستان کے وکلا اس وقت متحد ہیں، اور پورے پاکستان کے وکلا جو ہیں اس آئین کی سربلندی کے لیے یکجان ہیں، لہٰذا کوئی شخص بھی ان غیر آئینی ترامیم کو منظور کروانے کی کوشش کرے گا تو پورے ملک کے وکلا جو ہیں وہ ان سڑکوں پہ بھی ہوں گے، اور اس سپریم کورٹ کے باہر بھی ہوں گے، اور اس پارلیمنٹ کے باہر بھی ہوں گے۔ ہم نے آخری حد تک جانا ہے، پہلے بھی ہم نے جانوں کا قربانی دی ہے، ہم نے جانوں کا نذرانہ دیا ہے، ہم نے پٹرول بم سہے ہیں، ہم نے بدترین لاٹھی چارج سہا ہے، ہم نے جیلیں، سوختیں سب برداشت کی ہیں، لیکن آج بھی ہم کہتے ہیں کہ اس ملک کے ساتھ اگر کوئی حب الوطنی رکھتا ہے تو فوری طور پہ ان آئینی ترامیم کے اس کھیل کو فوری طور پر ختم کیا جائے، اور ایک لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ، ایک لیجیٹیمیٹ پارلیمان جس کے اندر سارے نمائندگی کا حق رکھنے والے نمائندے موجود ہوں، تب یہ پارلیمان کے سامنے رکھی جائے۔ اور سب سے بڑا مطالبہ یہ ہے کہ فل فور سینئر موسٹ جج آف دا سپریم کورٹ جو ہیں ان کا نوٹیفیکیشن کیا جائے۔ اس بات کو بھی میں واضح کرتا چلا جاؤں کہ ہم نے اس سے پہلے لاہور ہائی کورٹ میں جب انہوں نے تین لوگوں میں سے کنسیڈر کر کے کراچی والی اور لاہور والی ان میں چیف جسٹس کا انتخاب کیا تھا، تب بھی ہم نے ایجیٹیٹ کیا تھا، تب بھی ہم نے پریس کانفرنس کی تھی، تب بھی ہم نے پٹیشن فائل کی ہوئی ہے جس کے اوپر آبجیکشن لگا کے رکھا ہوا ہے، اور اس کو آج تک نہیں لگایا۔ ہم کہتے ہیں کہ سینیارٹی پہ عمل کریں گے تو یہ تمام برائیوں کی جڑ ختم ہوگی، نیچے والے ججز اپنی لابیاں کرنا بند کریں گے، سپریم کورٹ کے اندر، ہائی کورٹ کے اندر یہ لابنگ سسٹم ہوگا، تو پھر کوئی بھی شخص جو ہے وہ آزاد فیصلے نہیں دے سکتا۔ اس لیے سینیارٹی ہوگی، اگر کوئی غلط آدمی بھی آتا ہے تو ود دا پیسج آف ٹائم ڈرین ہو جاتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ سینیارٹی کے اصول پہ آج ہی نوٹیفیکیشن ہونا چاہیے۔ 3 مہینے پہلے 89 days بیفور ان قاضی صاحب کا نوٹیفیکیشن کیا گیا تھا، آج
सीनियर मोस्ट जज का क्यों नोटिफिकेशन रोका हुआ है? और वो चाहते हैं कि हमें इस तरह से हम अपनी एक्सटेंशन जो है वो कर लें। अदरवाइज़ ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पेश की गई है ये आइन के ख़िलाफ़ है, बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ है। हमारे फंडामेंटल राइट्स अगर जिन लोगों को पता है उनको पता है कि वो उन पर कितनी बड़ी ज़द पड़ेगी इससे। तो हमारी ये दरख्वास्त है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और सुपरमेसी ऑफ लॉ के लिए जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है कि जो सीनियर आदमी है उसको अपॉइंट किया जाए और उसका नोटिफिकेशन फौरी जारी किया जाए। और ये जो है कि नोटिफिकेशन जारी न करने की वजह से मज़ीद लोगों में जो है इन्हमाक पैदा हो रहा है, लोगों में ये इज़्तिराब पैदा हो रहा है कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं और इसकी वजूहत क्या है। और ये सबको इल्म है कि जिस वजह से आज तक इन्होंने ये नोटिफिकेशन जो है चीफ जस्टिस का वो जारी नहीं किया। और हम किसी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को नहीं मानेंगे। हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच अगर बनता है तो वो तो ठीक है, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जिस तरह हमारे सीनियर्स ने कहा है कि 5 जज जो है सीनियर उनको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना दिया जाए। तो ये मेरी सबमिशन है। कल इंशाल्लाह जुमे के दिन जुमे की नमाज के बाद पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह 18 अक्टूबर को हर ज़िले के अंदर, हर शहर के अंदर आप लोगों ने भरपूर तरीके से निकलना है और आप लोगों ने पुरअमन एहतजाज करना है। और इमरान खान की रिहाई, हमारे बाकी लीडरशिप की, हमारे वर्कर्स की, हमारे लोगों की रिहाई, और इमरान खान साहब के साथ जो एक रवैया इख्तियार किया हुआ है कि मुलाकात तक नहीं छोड़ी जा रही, उसके ऊपर आप लोगों ने निकल के पुरअमन एहतजाज करना है। साथ साथ जो एक गैर आइनी एक तरमीम की जा रही है इसके खिलाफ आपने आवाज़ उठानी है, क्योंकि आज ये वक्त है कि अगर हम लोगों ने अपने मुल्क के लिए, अपनी आने वाली नस्ल के लिए आवाज़ ना उठाई तो शायद जिन हालात से हम गुजरे या जिन हालात से हम गुजर रहे हैं हमारी नस्लें इससे भी बदतर हालात से गुजरेंगी। मैं तमाम उन लोगों को ये मैसेज दे रहा हूँ कि जो इस वक्त फैसले कर रहे हैं कि मेहरबानी करके ऐसे फैसले ना करें जो इस मुल्क की आवाम की मफाद में नहीं है, जो पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। आप जवाबदेह हैं, इन फैसलों का आपको जवाब देना पड़ेगा। और इन फैसलों से जो भी नुकसानात हो रहे हैं, चाहे वो आवाम को हो रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान को हो रहे हैं, तो उसकी जिम्मेदारी आप पे आयद होगी। इंशाअल्लाह हम हक़ के साथ, सच के साथ, अपनी हकीकी आज़ादी के साथ, अपने आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंशाअल्लाह हम खड़े थे, हम खड़े हैं और इंशाअल्लाह हम खड़े रहेंगे। मैं आप सबको एक दफ़ा फिर भरपूर तरीके से पूरे पाकिस्तान के अंदर हर शहर में पुरअमन तरीके से निकल के इस एहतजाज के लिए पुरज़ोर अपील कर रहा हूँ। और मुझे पूरा यकीन है इंशाअल्लाह कि आपने भरपूर तरीके से पाकिस्तान और पूरी दुनिया को ये पैगाम देना है कि आप एक ज़िंदा कौम है, आप आज़ाद हैं इंशाअल्लाह और अपने हक़ के लिए आप खड़े हैं।